بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب دوم آداب حکومت کی حکایت 23 صاحب عدل کے ساتھ میں ہوں شین نوشین۔ کھانا سامنے رکھا تھا، دو دوست کھانے کے لیے ساتھ بیٹھے۔ کھانا شروع ہوا تو دو ایک لقمے توڑتے ہی ایک دوست نے ہاتھ کھینچ لیا۔ دوسرے نے پوچھا کیا بات ہے؟ جواب ملا کیا کھاؤں، آپ کا کھانا تو روکھا پھیکا ہے۔ مہمان دوست نے نہ صرف کھانے کے بدمزہ ہونے کا گلہ کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گھر سے کھانا منگوا لوں۔ میزبان دوست نے فرمایا نہیں، یہ نامناسب ہوگا۔ پھر کچھ رک کر فرمایا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کون کون سی غذائیں اچھی ہیں اور کون سی روکھی پھیکی۔ اگر میں چاہوں تو بہتر سے بہتر غذا کھا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کلام پاک میں فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں مگن ہو گئے ہو اور تم نے یہاں کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ یہ بات تمہاری نیکیوں کو زائل کرنے والی ہے۔ یہ دو دوستوں کی گفتگو سینکڑوں برس پہلے کی ہے، لیکن بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر دور میں بار بار لوٹ کر ہمارے سامنے آتی ہیں، کیونکہ یہ انسانی فطرت کی باتیں ہیں۔ آج بھی ہماری زندگیوں کا یہی عالم ہے کہ ہم علم، اصول، اخلاق، ہر قدر کو چھوڑ کر بس صرف ایک ہی بات کے ہو کے رہ گئے ہیں کہ کسی طرح اپنے معیار زندگی کو بڑھائیں۔ ویسے زندگی کے معیار کو بڑھانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے محنت اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ معیار زندگی کو بڑھانے کے لیے کوئی قانونی حدود توڑ دے، جائز اور ناجائز کی تمیز مٹا دے تو یہ معیار بڑھانا نہیں، گرانا ہے۔ منہ کے مزے کو بڑھا دینا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک بار یہ عادت پڑی اور آدمی اپنی حد سے اونچا اڑنے لگا۔ جہاں یہ اڑان اونچی ہوئی وہاں مشکلات گھیرا ڈال دیتی ہیں، پھر آدمی سیاہ و سفید کی تمیز کو بھلا دیتا ہے۔ یہ جو مہمان اور میزبان دوست تھے، ان میں میزبان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے سادگی کی تلقین فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجد و حجاز، شام، ایران، مصر اور افریقہ کے بہت بڑے حصے پر حکومت کرتے تھے، مگر سادگی میں بے مثال تھے۔ آذربائیجان کے گورنر تھے عتبہ بن فرقد۔ انہیں ضروری احکام بھیجے تو خاص طور پر لکھا کہ عیش و آرام کی زندگی سے پرہیز کرو، ریشم کے کپڑے نہ بناؤ، اہل شرک کا لباس نہ پہنو۔ انہی حضرت عتبہ بن فرقد نے ایک مرتبہ حلوے کے 2 مرتبان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتبان کھلوا کر حلوہ چکھا، فرمایا یہ تو بہت مزیدار ہے۔ پھر تحفہ لانے والے سے پوچھا کیا عتبہ کی فوج کے سب لوگ حلوہ کھاتے ہیں؟ لانے والے نے کہا جی نہیں۔ فرمایا حکومت اللہ کی امانت ہے، یہ عیش و آرام، شان اور تجمل کے لیے نہیں، نہ دنیاوی لذتوں میں پھنس کر رہ جانے کے لیے ہے۔ پھر فوراً حضرت عتبہ کو خط لکھا، یہ حلوہ جو تم نے مجھے بھیجا ہے نہ تمہاری محنت سے بنا ہے، نہ تمہارے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی آمدنی سے تیار ہوا ہے، بلکہ تم نے اسے مسلمانوں کی خون پسینے کی کمائی سے بنایا ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ تم وہی کھاؤ جو تمہاری فوج کے لوگ کھاتے ہیں، یا پھر جو غذا تم استعمال کرتے ہو اسے باقی مسلمانوں کو بھی دو۔ فاروق اعظم کے اس ارشاد کے بعد معلوم ہوا کہ اس سے ہٹ کر صاحبان اقتدار کا جو بھی عمل ہوگا کچھ زیادہ اچھا نہ ہوگا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، شاہ صاحب کے مضمون کے تناظر میں اب کچھ میرے قلم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں شین نوشین۔ سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے اعلیٰ ترین مثالی نمونے ہمارے سامنے ہونے کے باوجود مسلمان کہاں بھٹک گئے ہیں، اپنے اعلیٰ مرتبے سے اتنا نیچے گرے کہ پاتال میں اتر گئے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں مذہبی اور اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ کوئی ایک مورد الزام نہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک آوے کا آوا ہی بگڑ گیا۔ کوئی غربت کے ہاتھوں بگڑ گیا تو کوئی دولت کے ہاتھوں بگڑ گیا، اور پھر معاشرہ ایسا بگڑا کہ بگڑتا چلا گیا۔ اس بگڑے معاشرے نے بگڑے سیاستدان پیدا کیے، اور ان بگڑے سیاستدانوں میں سے بگڑے حکمراں مسلط ہوئے، ایسے بگڑے حکمراں جو آداب حکومت سے بالکل بے بہرا تھے۔
جن کو ظرف سے بڑھ کر مل جائے تو چھلک پڑتا ہے پیمانہ۔ سادگی اپنانا تو درکنار، میں آنا روی سے بھی گئے، پیٹ پیٹ نہ رہا، امر یار کی زنبیل بن گیا۔ نہ صرف مرغ و ماہی، تیتر بٹیریں، مسلم بکرے، دمپخ دمبے، ہیرے موتی سونا جواہر، دولت جائیداد، زمینات باغات محلات، نوادرات، نباتات و جمادات، معدنیات، سب کچھ ڈالتے رہے لیکن ڈکار تک نہ آئی۔ پیٹ بھر کر نہ دیا، حل من مزید کی تکرار بڑھتی گئی، ہوس کی مقدار بڑھتی گئی، حرص کی رفتار بڑھتی گئی، اور شیطان کے اشارے پر رقص کی تھاپ بڑھتی گئی۔ دیوانہ وار گھومتے رہے، مست جھومتے رہے۔ آنکھ کھلی تو جیل کی سلاخیں تھیں، تزہی کی آوازیں تھیں، پاؤں قبر میں تھے، زیر ہو گئے تھے، زبر نہ تھے۔ سامعین، جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر پر رکھا رہتی دنیا تک نام بنا گئے، جنہوں نے دنیا کو سمیٹا ٹھوکروں میں آ گئے۔ ایک دین کی رسی تھی جو ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، دوڑ کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیں، پھر یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ اگر آپ روشنی کتاب کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔